اللہ کے حبیب ہیں جرت کے وہ نشان، یاران مصطفیٰ کا ثنا خوان ہے قرآن، ثنا خوان ہے قرآن۔ اللہ کے حبیب ہیں جرت کے وہ نشان، یاران مصطفیٰ کا ثنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اللہ العظیم غسل کے فرض۔ غسل کے فرض، سب سے پہلے ہم اپنی نیت بنائیں کہ ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ جب بندہ نیت بنا لیتا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے تو اللہ کی قسم، چاہے اسے کتا چھوئے، چاہے اس کی پیشاب کی چھینٹیں لگ جائے، چاہے ناپاکی کچھ لگ جائے، ایسی کیچڑ وغیرہ لگ جائے، تو اس کو صاف کر کر مسجد چلے جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، ایک آیت کا مفہوم کہ سارا در و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسی اللہ کے فیصلے۔ تو جیسی نیت ویسی اللہ کے فیصلے۔ تو دوستو، نماز بہت بڑی چیز ہے، نماز بہت بڑی چیز ہے، اور نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے کتے چھو گیا اس لیے نہیں جا رہا، کوئی کہتا ہے میں نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا اس لیے نہیں جا رہا، کوئی کہتا ہے میرا بھینسوں کا کام ہے اس لیے نہیں جا رہا، کوئی کہتا ہے میں یار ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں اس لیے نہیں جاتا، گندا رہتا ہوں، صاف نہیں آتا۔ جس شخص نے کھڑے ہو کے پیشاب کرا ہے وہ پاک ہے، اسے کتے نے چھویا وہ پاک ہے، وہ بھینسوں کا کام کرتا ہے وہ پاک ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے وہ پاک ہے۔ ناپاک وہ ہے جس کی نیت ناپاک ہے۔ کسی بائی چانس ویسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کر جائے، سنت ہے، احترام ہے، احکام ہے، خشوع ہے، سکون ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات بیٹھ کے پیشاب ہو، کسی بائی چانس نہیں ہوا کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا تو ایسا خیال رکھے کہ ہماری پیشاب کی بوندیں ہماری کپڑوں پر نہ پڑ جائے، ہماری پیشاب کی بوندیں ہمارے کپڑوں پر نہ پڑ جائے، یہ خیال کریں۔ بائی چانس پڑ گئی تو وہاں سے صاف کر لے اور فوراً مسجد چلے جائے، نماز ہو جائے گی۔ نہ پڑھنے سے بہتر ہے نماز کا ادا کرنا، نماز کو پڑھنا۔ دوستو، نماز بہت بڑی چیز ہے، نماز کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، اللہ کے نزدیک۔ اس لیے نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ تو ہم غسل پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ثواب جو ہے نماز کا پڑھنا ہے۔ جب انسان پاک ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ ان چیزوں سے ناپاک نہیں ہوتے جو بتائے ہیں، کتا چھو جائے، چیٹیں لگ جائے، کیچڑ لگ جائے، کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں، ناپاک نہیں ہوئے ہم پاک ہیں۔ ہم دو چیزوں سے ناپاک ہوتے ہیں، ایک دن میں سوئے یا رات میں سوئے، کبھی بھی کسی وقت بھی سونے سے یا جاگنے سے، کسی بھی طرح کوئی بہت سے طریقے احترام کا نکل جانا، نائٹ فال ہو جانا، جوش کے ساتھ نکل جانا، اس کو ناپاکی کہتے ہیں۔ دن میں رات میں، بارش میں، برسات میں، سوتے میں، جگتے میں، اسے ناپاکی کہتے ہیں کہ جوش کے ساتھ احترام کا نکل جانا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے ناپاک ہے۔ اور جنا کرنا حرام ہے، اور بیوی کے ساتھ حلال طریقہ ہے، اور ناپاک تو ہوا ہے تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ جبھی نہائے، جیسے ناپاک ہوا ہے جبھی نہائے۔ اگر اتنی کوشش نہیں ہے تو وضو کر لے، اگر وضو بھی نہیں کر سکتا تو کلی کر لے، اور فجر کی اذان سے پہلے پاک ہو جائے۔
تو ناپاکی کا گناہ نہیں چڑھے گا، اور فجر کی اذان کے بعد نہائے گا تو گناہ چڑھے گا۔ ہاں، سب سے کم درجہ ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے بندہ نہا لے، کیونکہ اسے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز چھوڑنا کفر ہے، کفر ہمیں جہنم تک پہنچا دے گا، اس لیے حرام ہے نماز چھوڑنا۔ دو چیز، صرف ان دو چیزوں سے بندہ ناپاک ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز سے بندہ ناپاک نہیں ہوتا، کسی بھی چیز سے ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ دو چیز، ایک پھٹک کر احترام نکل جانا، اور ایک بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے، اور جنا کرنا حرام ہے۔ ناپاک کیا ہو تو حرام ہی ہو گیا، حرام کھانا بھی ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، جب انسان ناپاک رہتا ہے تو زمین اور آسمان لعنت کرتے ہیں۔ چلتا ہے، چلتی ہوئی زمین کہتی ہے تو پاک ہو جا، پاک ہو جا، پاک ہو جا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید اگر وہ غلطی ترافی ہو جائے تو معاف کر دینا بھائی، بیان کو شومینا بنایا، ویسے میرے انداز سے یہی تھی۔ ایک بڑھیا کا تیل گر گیا اور بڑھیا رونے لگی، عمر میرا تیل واپس کروا، عمر میرا تیل واپس کروا۔ تو عمر نے زمین سے کہا، ہے زمین تو بڑھیا کا تیل واپس کر دے، نہیں تو میں ناپاک آدمی اس میں دفنا دوں۔ تو زمین نے سارا کا سارا تیل واپس کر دیا۔ ناپاک آدمی جب کا رہتا ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، زمین آسمان چاند سورج کی لعنت پڑتی رہتی ہے، وہ لالتیوں میں رہتا ہے۔ ظاہر گناہ، کھانا کھا رہا ہے، سب چیز کر رہا ہے، مگر ناپاک ہے۔ وہ مسجد نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا، وہ قرآن نہیں چھو سکتا، وہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا، تسبیح نہیں چھو سکتا، وہ ناپاک ہے۔ اور اگر وہ پاک ہے تو وہ مسجد بھی جا سکتا ہے، قرآن کریم کو بھی پڑھ سکتا ہے، اور تسبیح بھی پڑھ سکتا ہے، بڑے شوق سے حدیث کی تعلیم بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، ناپاک کی بہت بری چیز ہے۔ ہمارے جوان بھائیوں، انشاءاللہ نیت کرو کہ ہم اللہ کے حبیب ہیں جرت کے وہ نشان، یاران مصطفیٰ کا ثنا خوان ہے قرآن، ثنا خوان ہے قرآن۔ اللہ کے حبیب